اس بات پر متفق ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے مدینہ سے باہر جا کر کے لڑائی لڑیں گے۔ 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ تمام مسلمانوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس میں کمزور تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے، بچے تھے، تمام کمزوروں کو سائڈ کر دیا گیا، بوڑھوں کو سائڈ کر دیا گیا، بچوں کو سائڈ کر دیا گیا۔ اب بچے 313، کتنا تھے؟ 313۔ میں پہلے کہا ہوں کہ تاریخی اوراق بہت ہی جیسے وسیع ہے اور بہت کشادہ ہے، تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف جیسے اشارت بیان کرتے جا رہا ہوں کہ جب وہاں 313 بجے اور 1000 کا جیسے لشکر ہے اور اس کے پاس اونٹ بھی ہے اور گھوڑے بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اور یہ مسلمان جو تھے نہتھے تھے، ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے، ان کے اوزار نہیں تھے، ان کے ہتھیار بھی ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن چونکہ جو اعلان کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے کلام اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بلندی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے تمام صحابہ کرام میدان کے اندر آ گئے، اور سامنے جو ہے کفار مکہ 1000 کی تعداد تھی، یہاں 313 تھے، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ان کا جو یقین تھا، ان کا جو اعتماد تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر تھا۔ اب کفار مکہ کا جو یقین تھا، اس کا جو اعتماد تھا اپنے جیسے اللہ و لشکر، اپنے ہتھیار کے اوپر تھا، اپنے جنگی سامان کے اوپر تھا، لہٰذا دونوں کا آمنے سامنے جو ہے ٹکراؤ ہوا۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہوتی ہے، ان کا جو کرشمہ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ کفار مکہ آ کر کے سب سے جو بہتر زمین تھی، نشیبی زمین تھی، اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے جو جگہ بچی ہے وہ ریتیلی زمین تھی، جہاں سے ان کا چلنا پھرنا کافی دشوار اور مشکل ہوتا ہے، لیکن رات کے اندر بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد یہ جو ریتیلی زمین تھی یہ تمام کے تمام بیٹھ گئے اور بالکل ویسے بہتر ہو گئے، اور جو نشیبی زمین تھی وہاں کیچڑ ہو گیا، لہٰذا وہاں جب چلتا تھا آدمی تو پھسل جاتا تھا۔ اب وہ جو ہے جب چل کر کے دیکھنا چاہا، پھسل گیا، گر گیا، لہٰذا یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ کفار مکہ کو جیسے پھسلنا جانے کی شکست حاصل ہوگی، اور مدینہ المنورہ کے رہنے والے جانباز مسلمانوں کو جیسے فتح نصیب ہوگی۔ لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے اندر مسلمانوں کو جیسے فتح نصیب ہوئی، اور کفار مکہ ذلیل و خوار ہو کر کے مکہ المکرمہ کی طرف واپس ہو گئے۔ اب یہاں سے یہ ہوا کہ جب کفار مکہ واپس چلے گئے، اب اس کے اندر اور ولولہ پیدا ہوا کہ ہماری تعداد 1000 تھی، وہ 313 تھے، اس کے باوجود بھی ہم مر گئے، اور ہم جو ایسے شکست خوردہ ہو کر کے اپنی جو ایسے گاؤں کی طرف واپس ہو گئے، مکہ واپس ہو گئے۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں لگے کہ اللہ نے جو ایسے بڑی تعداد میں چھوٹی تعداد کو فتح نصیب کیا، لیکن کفار مکہ کو چین اور سکون نہ ہوا۔ ان لوگوں نے پھر سے پلان طے کیا کہ نہیں، ہم نے جو شکست کھایا ہے اور ہم نے جو اپنے سرداروں کو وہاں جیسے قتل کرایا ہے، ہم اپنے جو رشتے داروں کو، اقربا کو اور عزیزوں کو جو ہمارے قتل کیے گئے، ہم سب کی جان کا بدلہ لیں گے۔ لہذا پوری تیاری کے ساتھ پھر وہ لوگ جو ایسے مکہ کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ پہلے جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں اور دوسرے کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ چونکہ دوسری لڑائی جو مکہ کے مدینہ کے اندر لڑی گئی، یہ جبل احد کے قریب لڑی گئی۔ جبل احد جو پہاڑ کا نام ہے، لہٰذا وہاں لڑی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہوئے، اور جبل احد کے اوپر ایک چوٹی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ تم اصحاب کو کہا کہ آپ جا کر کے وہاں رک جاؤ، آپ اس وقت تک آپ وہاں سے نہ ڈولنا جب تک کہ میں آپ کو وہاں سے آنے کی خبر نہ دوں کہ آپ وہاں سے واپس آ جاؤ۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکی سی بات کی نافرمانی سے کتنا بڑا نقصان ہوا، اور آج کل ہم لوگ تو کتنے نافرمانی کر رہے ہیں، کتنے سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، سنت کو چھوڑ کے فرض اور واجب کا ٹھکانا نہیں ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ جبل احد کی چوٹی پہ چڑھ جائے اور وہاں سے دشمنوں پہ نظر رکھے، اور یہاں اگر پتہ بھی ہو جائے آپ اس وقت تک نہیں لوٹیں
پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جب میدان کارزار شروع ہوا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور جیسے شکست ہوا جیسے کفار مکہ کو. لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کی فتح ہو گئی، لہذا جوش کا اندر بغیر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پاس سے اتر کر کے نیچے آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جب وقت یہ چوٹی خالی ہے، یہاں سے حملہ آور ہونا آسان ہے، لہذا وہاں سے اپنی جو ایسے لشکروں کو لے کر کے چڑھ گئے اور وہاں سے تیروں کی بارش کر دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مسلمانوں کا جو چرچا تھا اور یہ لشکر تھا تتر بتر ہو گیا. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، جہاں پہ لشکروں کو دیکھ رہے تھے، آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت بھی شہید ہوا. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو ہمارے لیے اپنے نفس کو جیسے بیچ ڈالے گا تاکہ جنت کے اندر میں اس کا جیسے ساتھی بنوں. اس کے بعد سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اوپر سے تلواروں اوپر سے نیزوں کے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور صحابہ کرام اپنے جسموں کے اوپر روک رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک صحابہ کرام شہید ہوتے ہوئے چلے گئے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص نہیں آنے دیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیروں کا نشانہ کھانا پڑا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہلکی سی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اور چھوڑ، حالانکہ انہوں نے دانشتہ نہیں چھوڑا، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا. ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں روکنا کرنا اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ جو ہے پتہ نہ ہو جائے اب تو مسلمان فاتح بن کے ہیں اور اسے کفار مکہ شکست کھا لیا ہے، اب یہاں پر مجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اور آپ کی جو بصیرت جس چیز کو دیکھ رہی تھی، عام صحابہ کرام اس کو دیکھنے سے محروم رہ گئے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہلکا سا جو ہے غلطی کر دینے سے جناب محمد پورے جیسے مسلمان شکستہ ٹوٹا ہونے لگے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں دی، پھر مسلمانوں کے اندر جب تمام صحابہ کرام پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے، اب اس کے بعد پھر قوت کمی کے ساتھ اب پوری طاقت کے ساتھ جب مسلمانوں نے للکارا اور کہا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہاں موجود ہے، تمام صحابہ کرام جو منتشر ہو گئے تھے وہ اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد پھر ویسے پوری مضبوطی کے ساتھ حملہ آور ہوئے. پھر کفار مکہ کے اوپر جیسے یہ لوگ غالب آ گئے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی باتوں کو انکار کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہوا جس کی بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے. ایک لفظی تفصیل ہے، سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے جب یہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ هذا السيف بحقه کہ کون وہ جوابات ہے جو اس تلوار کو دے کر کے اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اگر کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں تمام کیا. حضرت ابو دجانہ جب بھی جو ایسے میدان جنگ میں جاتے تھے لال پٹی اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میدان جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. لہٰذا جب اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں تلوار دیا تو وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے کفار مکہ کے صفوں میں چلے گئے اور ایک کے بعد دیگرے کفار مکہ کو ویسے قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے یہاں تک کہ ویسے بہت سارے کفار مکہ کو تتر بتر کر دیے. اس کے بعد حضرت یوسف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے میدان کارزار کے اندر جو ایسے کافی کو ایسے کفاروں کو تحریک کیا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. ہندا جو کفار مکہ کے اندر جو ایسے ایک عورت ہے اور غزوہ بدر کے اندر اس کے رشتہ دار قتل کیے گئے تھے، اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر ویسے حمزہ مجھے مل گیا اب مجھے حالت میں مل گیا تو اس کے کلیجہ کو دل کو اس کے آنکھوں کو میں جماؤں گی. لہٰذا جو ہندا نے اس کے وجہ سے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چیرا، اس کے کلیجے کو دل کو بازار اس نے جو کیا اس کو جو چبا دیا. لہٰذا جب آخر کے اندر
ہندا جو سے مسلمان ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندا یہ بات صحیح ہے کہ الاسلام ترجم ما کان قبل، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد وہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب تمہاری وجہ سے ہم شکل اور صورت کو دیکھتے ہیں اور تمہارے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے تو ہمارے اپنے چچا حضرت حمزہ کی وجہ سے اور مسلح کے ساتھ اور وہ مسدس ساتھ یاد آ جاتی ہے، لہٰذا مجھے دکھ ہوتا ہے تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ لہٰذا اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی شب زفاف، جس کو آپ ہم کہتے ہیں نا کہ آج جو سے کہا شب زفاف ہے، آج ویسے رات ہے، ویسے پہلی رات تھی، اپنے بیوی کے ساتھ ملے، اتنے میں اعلان ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں چلنے کا اعلان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے جنگ میں جانے کے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت حنظلہ وہ اسی تیار ہو گئے اور میدان جنگ میں چلے گئے، یہاں تک کہ ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حنظلہ کو دیکھو کہ کدھر ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلاشو، وہ وسیلے ملائکہ ہیں، فرشتے ان کو وصول دے رہے ہیں۔ لہٰذا جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو دیکھا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ شب زفاف میں تھے، غسل کے اوپر فرض ہو چکا تھا، یہ غسل نہیں کیے اور فوراً میدان جنگ میں نکل گئے اور یہ شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو غسل دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی طریقے سے ایک دو جو ہے صحابی بہت چھوٹے تھے، معاذ اور معاذ چھوٹے چھوٹے تھے، ایک جو ہے 10 سال کے تھے، ایک 12 سال کے تھے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا اور کہا کہ جیسے ہمیں جہاد کے لیے افراد کی ضرورت ہے، یہ جب دونوں بچہ کھیلتے کھیلتے اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ امی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو جاتا جنگ کے اندر شریک ہوتا اور ہم بھی اس ثواب سے محظوظ ہوتے۔ ہم تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، نہ میرے پاس شوہر ہے، نہ میرے پاس باپ ہے، نہ بھائی ہے جس کو میں میدان جنگ میں بھیج دی۔ تو دونوں بچے نے کہا کہ امی جان، اگرچہ کوئی نہیں ہے کہ ہم دو بھائی تو ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن میں ہمت ور ہوں اور ہم جنگ کے جہاد کا درجہ کر کے رہیں گے۔ یہ دونوں پہنچ گئے۔ جب وہاں دیکھا گیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ چھوٹے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو طے کیا تھا کہ تم افراد کو دیکھو، یہ دونوں کے دونوں اپنی ایجوں پہ کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھنے میں بڑے نظر آئے۔ پھر بھی کہا گیا تو بڑے جو 10 سال کے تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو، چلے جاؤ، جب بڑے ہو گئے تو میدان جنگ کے لیے تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ رو رہی تھی اور میں ان کو یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں میدان جنگ میں جاؤں گا اور وہاں میں مسلمانوں کی طرف سے جہاد کروں گا، اگر میں واپس چلا لیا تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کو بہت دکھ اور افسوس ہوگا، لہٰذا آپ مجھے قبول کر لیجیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے کے لیے اجازت دے دی۔ اب اس کے بعد چھوٹا بھائی بچا، وہ بہت چھوٹا تھا، کہا کہ بلبابو تم رک جاؤ۔ کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں بھائی ہم سے ماں سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر آپ نے اس کو تو قبول کر لیا ہے، اگر آپ مجھے قبول نہ کریں گے تو میری والدہ یہ سمجھے گی کہ اس کے اندر کوئی جوہر تھا جس کے بنا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیے اور میرے اندر وہ جوہر نہ ہونے کی وجہ سے آپ مجھے شاید کر دیے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کرائیے کہ ہم دونوں بھائی کی کشتی کرا دیجیے، اگر میں اپنے بڑے بھائی کو بچا دوں گا تو آپ مجھے میدان جنگ میں لے جائیں گے، اور اگر میں نہیں بچا سکا تو مجھے آپ جو کہیں گے وہ حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں کشتی کرو۔ جب کشتی کرنے کا وقت آیا تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ بھائی تم شکست کھا لینا، تم تو پہلے چن لیے گئے ہو، اب تیرا کچھ نہیں جائے گا، اور اگر تم شکست کھا جاؤ گے تو میرا کام بن جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دے گا۔
لہٰذا ایسا ہی ہوا، کچھ بھی بڑے بھائی مل گئے، چھوٹے بھائی اس کے سینے پہ چل کے بچا دیا، لہٰذا اس کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ میدان جنگ کا آغاز شروع ہوا۔ یہ دونوں بھائی جو ایسے تلاش رہے تھے، اکا رہے تھے کہ ابو جہل کدھر ہے۔ لہٰذا ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ بھائی چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو کہا تم دونوں چھوٹے کیوں اس کو تلاش رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، لہٰذا ہم نے طے کیا ہے کہ یا تو ہم رہیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ لہٰذا کہا کہ بھائی ابو جہل۔ یہ دونوں بھائی بالکل ہمت وارانہ، طاقت وارانہ جیسے مظاہرہ کرتے ہوئے گئے اور اس کے بعد تلوار چلائی اور ابو جہل کو جیسے جہنم رسید کیا۔ چھوٹے تھے، ہمت کے بڑے تھے، اور جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ الغرض یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اس بات سے بڑی پڑی ہوئی ہے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو۔ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم لوگ گوشت کھا لیے تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ گوشت کھانے کے مسلمان ہیں۔ اگر دین کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے، مال دینا پڑے، جان دینا پڑے، سب سے پیچھے ہم ہیں۔ لیکن پہلے کی جو ایسے مسلمان کیسے تھے کہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تڑپتے تھے۔ آج اگر کچھ ہو جائے تو ہر ماں اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھائے گی، ہر بیوی اپنے شوہر کو گھر میں بیٹھائے گی کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میرے محترم دوستوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان وہ پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اسلامی تاریخ کو بیان نہ کیا۔ ہم غیروں کی تاریخ کو سنتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ جیسے جاہلانہ رسوم کو جیسا اختیار کرتے ہیں، لیکن جو اسلامی تاریخ ہے، جو اسلامی روایات ہے، جو اسلامی اصول ہے، اس کو ہم نے بالکل پسے کچھ ڈال دیا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر سے دین زیادہ رہا، غیروں کے طریقے، غیروں کے رسم و رواج آتے رہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کا ہے صرف مسجد کے اندر نہیں، ہر جگہ بھی اسلامی تاریخ کو بیان کیا جائے، اسلامی روایات کو لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ جس طریقے سے آج طرح طرح کے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو اس لوگوں کے سامنے پیش کریں، بیان کریں۔ اور یہ اسلام جو ہے کبھی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے جتنا مسلمانوں کے ساتھ آج ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یورپ کے ممالک میں، مغرب کے ممالک میں مسلمان اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پوری دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ ہم مسلمانوں کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا اس کو جیسے نست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان اتنا ہی زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ ابھی آپ نے خبر میں سنا ہوگا کہ ہندوستانی کا ایک تاجر ہے، لندن کے سب سے بڑے جیسے چرچ اور ہوٹل کے اندر گئے، نماز پڑھنے کے لیے خواہش ظاہر کیا، اس کو جو ہے نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ لہٰذا اس شخص نے، ہندوستان کا تاجر ہے، اس نے 1000 کروڑ ریال، 1000 کروڑ ریال سے اسی وقت اس کو موقع کر کے مسجد بنا دیا گیا اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آمد کیا دیتی ہے۔ 1000 کروڑ ڈالر اس سے خرید کر کے دے دیا گیا۔ تو مسلمان ہر جگہ ترقی کر رہا ہے، جہاں اسلام کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام اور فروغ پا رہا ہے۔ ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور اسلام کو اسے سمجھیں اور اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایمان آ جائے اور اسلام آ جائے اور ہمارے ساتھیوں کے اندر، محلوں کے اندر، پڑوس کے اندر بھی سمجھ میں آ جائے۔ حالات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے بچوں سے پوچھا جائے تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو استغفراللہ، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ہم شاہ رخ خان کو جانتے ہیں، سلمان خان کو جانتے ہیں، فاطمہ کو جانتے ہیں، اور نبی کے نام کو نہیں جانتا ہے، صحابہ کے نام کو نہیں جانتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج مسلمان جو جماعت ہے کیونکہ اکبر ہے، جانتا ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کا نام کیا رکھتا ہے؟ شاہ رخ، سلمان۔ اب ایک اور لوگ کے رکھے شاہ رخ نے نہیں صاحب نام سمجھے، اس کا نام بھی ہے شاہ رخ، اس کا نام بھی ہے شاہ رخ، لیکن جو سن لیتا ہے اپنے بچوں کا نام بھی ڈال دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نام جو رکھنی چاہیے انسانوں کو، اچھا نام، بامعنی نام رکھنا چاہیے۔ نام کا اثر ذات پہ ہوتا ہے۔
नाम सुनने में भी अगर अपने से नहीं हो तो किसी बाइल और बासनायत या कोई आलिम से नाम मालूम करके रखवाना चाहिए ताकि उसका नाम अच्छा हो और वो नाम उसके ज़ात में मुअस्सिर हो और उसके ज़ात का असरअंदाज हो। अल्लाह तबारक व तआला हम लोग करने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह